السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت عباس کی شہادت کیسے ہوئی یہ واقعہ سنائیں گے۔ 10 محرم کے دن جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی اصحاب اولاد شہید ہونے لگے، جناب عباس بار بار حضرت امام حسین کی خدمت میں آتے ہیں اور دست ادب کو جوڑ کے عرض کرتے ہیں، اے میرے مولا، ان کوفیوں اور شامیوں کی کیا اوقات کہ آپ کا پانی بند کریں، آپ کی اولاد کو قتل کریں، مجھے اجازت دیں اس فوج یزید کو عصر سے پہلے جہنم واصل کر دوں۔ امام حسین نے فرمایا، عباس، میرے نانا نے مجھے کہا تھا کہ تیرے خون سے اسلام بچے گا۔ لوگوں نے خیبر و خندق، بدر و احد میں بنی ہاشم کی شجاعت دیکھی ہے، لیکن کربلا میں بنی ہاشم کا صبر دیکھے گی۔ عباس، صبر کرو۔ جناب عباس اپنی وفا کو آنکھوں میں تھمائے دیکھتے رہے اور لاشیں اٹھاتے رہے۔ اتنے میں ننھے ننھے ہاتھ لیے بی بی سکینہ بھی جناب عباس کے پاس آئی اور کہنے لگی، چچا عباس، 3 دن گزر گئے، میں نے پانی نہیں پیا، کیا میں سب کی پیاس دیکھ کے صبر کرتی رہی؟ اگر اصغر کو پانی نہ ملا تو وہ تڑپ تڑپ کے مر جائے گا۔ چچا عباس، تھوڑا سا پانی لائیں تاکہ میں اصغر کو پلاؤں، شاید میرا اصغر چند دن اور زندہ رہ جائے۔ بس یہ کہنا تھا۔ جناب عباس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ننھی شہزادی کو لے کے امام حسین کی خدمت میں آئے اور عرض کرنے لگے، اے میرے آقا، آپ نے صبح سے اب تک مجھے جنگ کی اجازت نہ دی، لیکن بچوں کی پیاس اب نہیں دیکھی جاتی، یا تو دعا کرے میں مر جاؤں یا آپ اجازت دیں تاکہ میں نہر سے ان کے لیے پانی لے کے آؤں۔ امام حسین نے فرمایا، عباس، اگر اجازت لینی ہے تو جاؤ اپنی بہن زینب کے خیمے میں، اگر وہ تمہیں اجازت دیتی ہے تو پانی کے لیے چلے جانا۔ جناب عباس بی بی سکینہ کو لے کے گئے۔ جیسے ایک نوکر بیٹھ جاتا ہے ویسے ہی بی بی زینب کے خیمے کے باہر بیٹھ گئے۔ بی بی سکینہ کو کہا، سکینہ جاؤ میری آقا زادی سے کہو کہ آپ کا غلام آیا ہے۔ بی بی سکینہ بی بی زینب کو لے کے جیسے ہی خیمے کے در پہ آئی، جناب عباس نے دست ادب کو جوڑ کے عرض کیا، اے میری آقا زادی، مجھے اجازت دیں تاکہ میں نہر سے پانی لے کے آؤں، سارے بچے تڑپ رہے ہیں، میری شہزادی، مجھے بس یہ کہنا تھا۔ بی بی زینب رونے لگی۔ جناب عباس نے دست ادب کو چھوڑ کے عرض کیا، اے میری آقا زادی، اگر مجھ سے کوئی گستاخی ہوئی ہو تو معاف کیجیے گا۔ بی بی زینب نے فرمایا، عباس، تم سے گستاخی نہیں ہوئی، مجھے اپنے بابا کا زمانہ یاد آ گیا۔ میرے بابا نے کہا تھا، زینب، ایک وقت آئے گا جب تمہیں قیدی بنایا جائے گا، تمہیں رسیوں میں قید کر کے بازاروں میں گھمایا جائے گا، بے پردہ کر کے تمہیں پتھر مارے جائیں گے۔ تو میں کہتی تھی، بابا، جس کا عباس جیسا بھائی ہو وہ بازاروں میں کیسے جائے گی؟ عباس، آج مجھے پتہ چل گیا کہ میں بازاروں میں بھی جاؤں گی، میں قیدی بھی بنوں گی، مجھے پتھر بھی مارے جائیں گے۔ بس جناب عباس کو اجازت ملی۔ جناب عباس نے مشق اور علم کو تھاما اور میدان کی طرف روانہ ہوئے۔ جیسے ہی بنی ہاشم کا چاند نہر فرات کی طرف بڑھا، فوج یزید میں کوہرام برپا ہو گیا۔ سب کہنے لگے کہ حسین کے خیموں تک اگر پانی پہنچ گیا تو ان پہ فتح حاصل کرنا ناممکن ہوگا۔ روکو عباس کو۔ جناب عباس شیر کی طرح وار کر کے چیر کے سب کو نہر فرات آ پہنچے، فرات پہ قبضہ کیا اور مشق کو بھرنا شروع کیا۔ پانی بھرتے رہے۔ عباس نے گھوڑے کو دیکھا تو وہ حسرت کی نگاہ سے جناب عباس کو دیکھ رہا ہے، تو غازی عباس نے کہا، اے میرے گھوڑے، تو بھی میری طرح 3 دن کا پیاسا ہے، پانی کیوں نہیں پیتا؟ اتنے میں گھوڑا رونے لگا، اپنی زبان میں کہنے لگا، اے میرے آقا، مجھ سے زیادہ تو آپ پیاسے ہیں، پہلے آپ پانی پیئیں گے، اس کے بعد میں پیوں گا۔ جب بات یہاں تک پہنچی، جناب عباس زاروں قطار رونے لگے، اے میرے گھوڑے، تو اپنے آقا کے بغیر پانی نہیں پیتا، یہ تو سوچ، میرا آقا حسین پیاسا ہے، ان کے بچے پیاسے ہیں، اگر میں پانی پی لوں گا تو حسین کی ماں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ مشق بھرتی رہی۔ جناب عباس کے ہاتھوں پانی لگا۔ جیسے ہی جناب عباس کے بازو پانی میں جاتے ہیں، جناب عباس کہتے ہیں، اے میرے اللہ، ان ہاتھوں کو پانی حسین کے بچوں سے پہلے پہنچائے، جب میں حسین سے ملوں تو یہ ہاتھ میرے ساتھ نہ رہیں۔ شہنشاہ وفا مشق بھر کے علم کو لے کے خیمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ فوج یزید میں ہلچل مچ گئی۔
ہر کوئی یہ کہنے لگا جو قریب جائے گا وہ فلنار ہو جائے گا، دور دور سے تیر چلاؤ، بھالے پھینکو، نیزے پھینکو، کچھ بھی ہو جائے بس پانی خیمے تک نہ جائے۔ بس ہزاروں تیر جناب عباس پر چلا دیے۔ جناب عباس تیز تیز خیموں کی طرف بڑھنے لگے۔ بس ایک امید تھی، کچھ بھی ہو جائے بس سکینہ تک پانی پہنچے۔ اتنے میں کسی ظالم نے جناب عباس کے بازوؤں کا نشانہ لیا، ایک بازو پہ تیر لگا، جناب عباس کا ایک بازو الگ ہو گیا۔ جناب عباس مشق و علم دوسرے بازو میں لیے وہ تیز تیز خیموں کی طرف جا رہے ہیں۔ کسی ظالم نے دوسرے بازو کا نشانہ لیا، جناب عباس کا دوسرا بازو بھی الگ ہو گیا۔ جناب عباس نے مشق اور علم اپنے دانتوں میں لیے تیز تیز خیموں کی طرف جا رہے ہیں۔ اتنے میں کسی ظالم نے جناب عباس کے چہرے کا نشانہ لیا اور ایک تیر جناب عباس کی آنکھ میں لگا۔ جناب عباس بھی چل ہی رہے ہیں، کسی ظالم نے مشق کا نشانہ لیا، بس مشق کو تیر لگنا تھا، پانی بہنے لگا۔ جناب عباس بہتے پانی کو دیکھ کے نا امید ہوتے ہیں۔ اتنے میں کوئی ظالم جناب عباس کے سر پر وار کرتا ہے۔ جناب عباس گھوڑے کی پیٹھ سے نیچے آتے ہیں۔ وہاں خیموں میں امام حسین اور بی بی زینب دور سے جناب عباس کے علم کو دیکھ رہے ہیں کہ علم کبھی دائیں اور کبھی بائیں۔ جب علم گرنے لگا تو بی بی زینب نے کہا، اے اللہ، آج ان ظالموں نے اسلام کا پرچم گرا دیا ہے۔ اے میرے اللہ، ایسی قوم بنا جو غازی کا پرچم بلند کرے، اسلام کا پرچم گھر گھر لگائے۔ امام حسین جیسے ہی علم کو گرتے ہوئے دیکھا، دوڑتے ہوئے جناب عباس کے پاس گئے۔ جیسے ہی قریب جاتے ہیں جناب عباس کے سر مبارک کو اپنی گود میں رکھتے ہیں۔ اتنی دیر میں جناب عباس عرض کرتے ہیں، اے میرے آقا، مجھے معاف کرنا، میں نے کوشش تو بہت کی لیکن سکینہ تک پانی نہ پہنچا سکا۔ امام حسین نے فرمایا، عباس، اللہ کی مرضی ہے کہ ہم پیاس سے مارے جائیں تاکہ ہماری پیاس کو قیامت تک یاد رکھا جائے۔ جب غازی عباس نے کہا، اے میرے مولا، میری زندگی میں آپ کو کبھی کوئی تکلیف نہیں دی، آپ کی اجازت ہو تو آج کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ عباس امام، میرے بھائی، کیا چاہیے؟ جناب عباس نے فرمایا، اے میرے آقا، جب بھی والد سے سنا تھا کہ جب میں پیدا ہوا سب سے پہلے آنکھیں کھول کے آپ کی زیارت کی۔ اے میرے آقا، آج میں یہ جہاں چھوڑ رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آخری وقت میں بھی آپ کی زیارت کروں، لیکن میرے مولا، میری یہ ایک آنکھ میں تیر لگا ہے۔ میرے آقا، اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو میری آنکھ سے خون صاف کریں تاکہ میں آپ کی زیارت کر سکوں۔ امام حسین نے جناب عباس کی آنکھ سے خون صاف کیا۔ جناب عباس نے جی بھر کے اپنے آقا حسین کی زیارت کی۔ ابھی زیارت کر ہی رہے تھے، امام حسین نے فرمایا، عباس، میری بھی ایک خواہش ہے۔ جناب عباس نے فرمایا، جی میرے آقا، حکم کریں۔ امام حسین نے فرمایا، عباس، بچپن سے لے کے آج تک کبھی تم نے مجھے آقا کہا، کبھی مولا کہا، آج کبھی سردار کہا، کبھی سید کہا۔ عباس، آج میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے بھائی کہہ کے بلاؤ، بس یہ سننا تھا۔ جناب عباس رونے لگے، خود روتے روتے مدینے کی طرف منہ کیا اور کہا، اے میری ماں، دیکھ آج ہمارا آقا زادی کا بیٹا کیا کہتا ہے، کہاں فاطمہ کا بیٹا، کہاں کنیز کا بیٹا۔ بس یہ کہتے کہتے جناب عباس نے امام حسین کے قدموں پر سر رکھا اور شہید ہو گئے۔